لندن میں جہاں کوئی کیس ہی نہیں تھا، اے ایف او بھی شہباز شریف کے خلاف نہیں تھا، سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کے خلاف تھا، لیکن وہ اے ایف او لفٹ ہوتا ہے تو شہباز شریف سرخرو ہو گئے. میں حیران ہوں اس لاجک کے اوپر جو مجھے آج تک سمجھنے میں نہیں آیا. مبینہ شہادتیں جو ہماری ایجنسیوں نے دی تھیں، جو حکومت پاکستان نے دی تھیں، جو عمران خان کے مشیروں نے دی تھیں، اس کی بنیاد پر ایک انویسٹیگیشن کی جو 20 مہینے جاری رہی. کہ اگر اس ملک میں آج تحریک کا کوئی جواز بن چکا ہے تو وہ مہنگائی کے خلاف ہے. حکومت کے ایسٹس ریکوری یونٹ کی ایما پر برطانیہ میں میاں شہباز شریف کے خلاف تحقیقات کی گئی. مسلم لیگ نون کا الزام، میاں شہباز شریف کے خلاف برطانیہ میں کوئی مقدمہ نہیں بنایا گیا تھا. مشیر احتساب شہزاد اکبر کا جواب. مسلم لیگ نون میں بیانیے کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، پوچھیں گے وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی درتاج گل سے، میاں شہباز شریف کے ترجمان ملک احمد خان سے، اور پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے سلمان شہباز کے برطانیہ میں منجمد اکاؤنٹس برطانوی کرائم ایجنسی کی رپورٹ پر برطانوی عدالت نے بحال کر دیے ہیں. ان اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے دوران منجمد کر دیا گیا تھا. اس پر تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان بیان بازی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس بیان بازی کا بیک گراؤنڈ بھی ہے. گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کئی سال تک اور گورنمنٹ میں آنے کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہی رہا ہے کہ بڑے پیمانے پہ چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، ڈکیتی کی ہے، جو بھی ان سے پہلے حکومتیں رہی ہیں، اور خاص طور پہ شریف فیملی کو وہ مسلسل نشانہ بناتے رہے ہیں. پیناما کیس میں تو فیصلہ بھی آیا، وہ کورٹ تک لے کے گئے اس معاملے کو، مگر اب جو یہ معاملہ ہے اس میں پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ جو موقف تھا گورنمنٹ کا وہ غلط ثابت ہو گیا ہے. مسلم لیگ نون اسے اپنے موقف اور شریف کی بے گناہی کا ثبوت قرار دے رہی ہے. میاں شہباز شریف نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں جو سٹیٹمنٹ دی اس سے آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں برطانوی عدالت کا فیصلہ نہ صرف میری، نواز شریف، بلکہ پاکستان کی بھی بریت ہے. یقیناً سچ تمام جھوٹوں من گھڑت کہانیوں اور کردار کشی سے بہت بڑی طاقت ہے. دوسری طرف حکومت کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا کوئی مقدمہ تھا ہی نہیں، تو پھر وہ بے گناہ کیسے ثابت ہو گئے. آج ایک پریس کانفرنس میں مشیر احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ برطانیہ میں شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا کوئی کیس نہیں بنایا گیا تھا. شہباز شریف کے سرخرو ہونے کی منطق پر حیران ہوں. برطانوی عدالت کے حکم میں شہباز شریف کے خلاف کیس ختم ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیٹس واچ ہم. یہ آرڈر دونوں پارٹیز کی رضامندی سے جاری ہوا ہے. موسٹ امپورٹنٹ، دیر بی نو آرڈر ایز ٹو کاسٹ، کہ کسی کو بھی نہ کوئی جرمانہ ہے، نہ کسی کی دوسری سائڈ کی آپ نے فیس دینی ہے. کاسٹ کے آرڈر تب ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ غلط یا نا انصافی کریں. اس پورے آرڈر کے اندر شہباز شریف کا نام نہیں ہے. شہباز شریف کو کسی چیز میں ایکوٹ نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کا ختم ہونے کو ایسے بنا کر پیش کیا گیا کہ شہباز شریف کو بریت ہو گئی ہے منی لانڈرنگ کی کیس کے لندن میں. ملک احمد خان صاحب، آپ نے سنا جو کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے فیصلے کو شہباز شریف کی فتح کیسے آپ لوگ پیش کریں؟ آپ ذرا جواب دے دیں اس کا. جی دیکھیں، بالکل شہزاد صاحب حقائق سے برعکس اور بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں کر رہے. یہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ تو پہلے معاملہ چلتا رہا جب پاکستان کی کورٹس میں تھا، کورٹس کے آرڈرز بھی آتے رہے، بٹ کوئی اس کو nobody was paying heed to that. لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر بھی آلموسٹ سملر لائنز پہ ہے جب انہوں نے کہا کوئی پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے. لیکن اینی ویز این سی اے کے پاس جو معاملہ ہے وہ معاملہ، ان کا ایک لیٹر ہے شہزاد اکبر کا جس کو یہ ہیڈ کرتے ہیں اے آر یو کو. وہ لیٹر ہے 11 دسمبر 2019 کا، اور اس لیٹر میں یہ لکھتے ہیں کہ شہباز صاحب کے خلاف نیب کی انویسٹیگیشنز ہیں، اور وہ انویسٹیگیشنز کس چیز کی ہیں کہ انہوں نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے اور کرپٹ پریکٹسز کی ہیں، اور انہوں نے بڑے پیسے اکٹھے کیے ہیں اور ان کو سب کو منی لانڈر کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کریکٹر، یہ شہزاد صاحب نے ایک پریس ٹاک کی تھی، اس میں ایک کریکٹر آفتاب محمود تھے،
اور وہ کریکٹر جو تھے وہ لندن کے رہائشی تھے، اور ایلیگیشن یہ تھی وہ جو ڈیوڈ روز کی سٹوری اس کے بعد ایک آئی، یہ ساری چیزوں کا آپس میں نیکسس تھا، یہ سب آپس میں ملتی تھیں۔ یہ ARU نے نیشنل کرائم ایجنسی کو جو لیٹر لکھا اس میں یہ ساری تفصیلات دیں کہ پاکستان سے کیسے پیسوں کو لانڈر کیا جاتا تھا، اور یہ بتایا کہ یہاں سے کیسے منی چینجز کے تھرو یہ ایک نیٹ ورک قائم کیا تھا، اور اس نیٹ ورک سے یہ پیسے یہاں سے باہر بھیجتے تھے، کرمنل پروسیڈ کے پیسے ہوتے تھے، یہ بتائے بغیر کہ وہ کون سا کرائم ہے جس کی یہ پروسیڈ تھی، یہ کہہ کہ یہ پیسے یہاں سے باہر جاتے تھے، اور پھر ان پیسوں کو یہاں پہ اکنامک ریفارم ایکٹ ایرا جس کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں، اس کے تحت وہ پیسے پاکستان واپس ہے۔ یہ ٹوٹل سٹوری تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ لیٹر میرے پاس ہے، اسکرین پہ بھی دکھا دیتے ہیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں مالک صاحب، یہ 2019 11 دسمبر کا لیٹر موجود ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کی بیسس پہ اکاؤنٹس فریز ہوئے تھے؟ نہیں دیکھیں، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اس کی ایک اپلیکیشن، جب NCA نے اپنی اپلیکیشن کورٹ میں سبمٹ کی پرمیشن لینے کے لیے، تو اس میں اس نے 4 ہیڈز لکھے، 4 اکاؤنٹس لکھے، اور اس میں 4 ہیڈز یہ تھے کہ کیونکہ ان کے خلاف ایک کرمنلٹی کی، ایک کرمنل کنڈکٹ کی، ایک کرپٹ پریکٹسز کی اور منی لانڈرنگ کی ایلیگیشن ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اس میں، جس میں 2 حوالے اور بھی، اگر آپ کے پاس یہ لیٹر ہے تو 2 آپ کے پاس اور بھی ہونے چاہیے۔ ایک وہ ای میل جس میں کنفرمیشن ہے DG نیب کی وہاں پہ جا کے ملاقات کرنے کی، اور پھر اس کے بعد کچھ FIA کے آفیشلز کی جو کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے ساتھ ہی جن کا تعلق تھا، وہ گئے جا کر NCA سے ملے، اور انہوں نے جا کے وہاں پر یہ ڈیٹیلز پرووائڈ کیں، سارے کیسز کی تفصیلات بتائیں کہ یہ ان کے کچھ 3.3 ارب پاکستانی روپوں میں، اور ایک ایلیگیشن کے 25 ارب روپے کے ان کے خلاف۔ what شہزاد اکبر says is کہ آپ کے اکاؤنٹس ویسے فریز کیے، وہ اس کے پر انویسٹیگیشن کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں لیٹر لکھا، پھر ہم نے ڈیٹیل شہزاد نہیں، not at all، نہیں not at all، شہزاد لائز، شہزاد is lying blatantly، شہزاد is lying through his teeth، جھوٹ ایسے بول رہے ہیں کہ ان کو بل بھی نہیں پڑ رہا۔ یہ آپ کو اگر میں وہ اپلیکیشن کی کاپی، کیونکہ obviously یہ پریروگیٹو ہے ان کا کہ وہ کورٹ کے ڈاکومنٹس ہیں، ویسے میں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں۔ جو NCA کی اپلیکیشن تھی، جب آپ عدالت میں جا کے درخواست لے کر جاتے ہیں، مائنڈڈ فری، انگلینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آسانی کے ساتھ لوگوں کے رائٹس کو یزرپ نہیں کیا جاتا، وہاں پر آسانی کے ساتھ لوگوں کو انڈر انویسٹیگیشن بھی نہیں لایا جاتا، ایسے نہیں ہوتا، وہاں پہ جیلسلی گارڈ کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے کسی کا ایک بینک اکاؤنٹ بھلے سے اس میں صرف 1000-2000 پاؤنڈ، یعنی آپ نے یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ پرسن، اس کو آپ نے اس کے پیسوں سے علیحدہ کرنا ہے، اور اس کی رائٹ فل یوسیج سے علیحدہ کرنا ہے، اور اس کو فریز کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک بڑی سالڈ ریزنیبل گراؤنڈ ہوگی۔ اب جب انویسٹیگیشن سٹارٹ کی جاتی ہے انگلینڈ کے اندر، تو اس کی NCA بائی لا پابند ہے کہ وہ پہلے اپنی گورنمنٹ سے، یعنی منسٹری سے اجازت لے گی، اور منسٹری اجازت تب دیتی ہے جب ان کے پاس ریزنیبل سسپیشن ہو، اور ریزنیبل سسپیشن کس کیس میں انہوں نے کہا اپنی سے اپلیکیشن میں مجھے اجازت دیں گی، انہوں نے کس طرح کہا کہ ریزنیبل سسپیشن، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا ہے جس میں اس نے کوہیژن کریٹ کرنے کے لیے نیب کے افسران، جس میں کوہیژن کریٹ کرنے کے لیے FIA کے افسران، جس میں باقی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے افسران، جتنی فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں، ان سب کی ایک باڈی کریٹ کی ہے جس کو ہیڈ پرائم منسٹر کے ایک ایڈ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ پاکستان میں اس کرمنلٹی کے ذریعے، اس کو انہوں نے ڈبل کرمنلٹی کا اپنی اپلیکیشن میں نام دیا، یعنی پہلے پاکستان میں کرپٹ پریکٹس کی، اور اس کے بعد پھر اس کو راؤٹ کیا تھرو UAE اینڈ دین ٹو UK۔ اب اس کے اوپر انہوں نے تفتیش سٹارٹ کی، اور ان نیشنلز کے خلاف بھی سٹارٹ کی جو نیشنل UK کے ریزیڈنٹ ہیں، جو جیسے آفتاب محمود کو پاکستان بلایا، اس کو پکڑ کے زبردستی یہاں بٹھا لیا، اور پھر اس کو ایک سلطانی گواہ بنایا، اور اسے ایک سٹیٹمنٹ کروائی، اور پھر اس کو چھوڑا کہ یہ منی لانڈرنگ کا کام کرتے تھے، وہ لوگ بھی انڈر انویسٹیگیشن آئے۔ تو اب جب NCA نے ساری انویسٹیگیشن کی، 19 ماہ تک اس نے پروب کیا، ان کا انٹرنیشنل اس کو IEO کہتے ہیں، انٹرنیشنل انویسٹیگیشن یونٹ پاکستان آیا، اور یہاں پر آ کر بھی اس نے اپنی تفتیش کی، اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہم کیوں تفتیش یہاں پہ کرنے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ہیومن رائٹس کے ساتھ بڑا کنسرن ہے، اینڈ وی ہیو ٹو گو اینڈ فالو، وہاں پہ جا کے دیکھنا ہے کہ جو اسٹیٹ آف پاکستان، کیونکہ بڑی ایلیگیشنز ہیں، میڈیا میں وائڈ رپورٹنگ ہے کہ وہاں پہ جو کنڈیشنز آف ہیومن رائٹس ہیں۔ allow me to please، اب مجھے ملک صاحب مجھے دوسرے گیسٹ کی طرف بھی جانا ہے، اگر جلدی سوال مکمل کر لیں۔
There's a lot to do. We have a whole show. मेरे 30 हाँ एग्जैक्टली ये मेरे 30 मैं कॉन्क्रीट एविडेंस आपको दे रहा हूँ कि शहजाद अकबर झूठ बोल रहे हैं। ये सब कुछ एसेट रिकवरी यूनिट, नैब और एसोसिएटेड इनके जितने वो लोग हैं, इन सब बड़ा इल्जाम है ये। वो आपको नोटिस भेज सकते हैं, ये सोच लें। He can send you a notice। आप उन्होंने लायर कह दिया। नोटिस नहीं भेज, मैं तो खुद होल्ड ऑन आई वुड लव टू रिसीव दैट। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। ये शहजाद अकबर साहब के, हम तो इस मामले में आज तक ये जो इनसे बार बार कहते रहे कि ये आपने क्या किया। देखिए ये कहानी क्या है, ये दो हम आते हैं It's a tale of two cities. We will go into It's a tale of two cities. Very interesting. I'll ask you how it is a tale of two cities. Walk to a break and we will be right back. Welcome back. I'll come to you Zitaj Gul Saiba. Narrative building होती है. Narrative अभी end result इस वक्त तक ये निकला हुआ नजर आ रहा है कि बरतानवी अदालत की जानिब से सलमान शहबाज और उनके एक साथी को मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात से बरी कर दिया गया है। अब नून लीग ये कह रही है कि आप लोग तो कहे थे कि सब आप लोग ने ये नैरेटिव बिल्ड किया था कि जी उनके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, ये भी इन्वॉल्व हैं, ये सब लोग उसमें शामिल हैं, शामिल तफ्तीश आपने उनको किया। तो जब बरतानवी अदालत ये कहती है, वो अदालत जिसको आप लोग कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर अब आपका नैरेटिव किधर है? जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप कि आप मुझे भी इतना टाइम दे के जितना आपने मोहम्मद अहमद खान साहब को दिया है। सबसे पहले तो ये कि जो नैरेटिव की जंग है ना, नैरेटिव की जंग एक ट्वीट करने से, झूठ बोलने से और जाली अकाउंट्स जिनकी आदत है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो ट्वीट करने से पाकिस्तान के सामने, लोगों के सामने ना आप बेगुनाह बन जाते हैं, ना आपके गुनाह धुल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर एक सीरीज़ से जो उन्होंने एरा का जिक्र किया, जिसमें डेली मेल ने, डेविड रॉस ने एक इल्ज़ाम लगाया था कि शहबाज शरीफ साहब जो कहते थे कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, और उन्होंने जो है एरा के ज़रिए जो ज़लज़ला ज़दगान के लिए जो पैसे आए थे वो उन्होंने कफन के पैसे जो थे वो शहबाज शरीफ ने खा लिए थे। और शहबाज शरीफ साहब जब अपने भाई की तीमारदारी के लिए या इधर उधर बाहर जब जाते रहे, बार बार डेली मेल और बार बार डेविड रॉस उनको प्रोवोक करते रहे कि मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ, आप प्लीज़ मेरे ऊपर जो है कोई आप मुकदमा करें। मुकदमा उन्होंने नहीं किया। तो कोई एक न्यूज़ चली थी किसी वजह से डेली मेल की, जो कि उन्होंने तरतीब भी की और उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ साहब झूठ बोल रहे हैं, तो ये मुकदमा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, गुनाह नहीं धुल गए। अच्छा, अब सेकंड बात ये है कि चूँकि आपका प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, असल में बात ये है कि आवाम को हक़ाइक़ का पता चलना चाहिए। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली का प्रॉब्लम ये है कि ये समझते हैं कि अगर हम मनी ट्रेल नहीं देंगे, कतरे ख़त लेकर आएंगे, या फिर अगर हम जाली फोर्ज डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो अवाम हमें बेगुनाह समझ लेगी। मसला है कि आपके ज़मानत के ऊपर भी PMLN को भंगड़े डालने की आदत है। कहते हैं क्विटल हो गया, कहते हैं कि मुकदमा ही ख़त्म हो गया, हालांकि ज़मानत भी कहीं पर किसी की जुर्म जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, मुकदमा ख़त्म नहीं हो जाता। बहरहाल PMLN को भंगड़े डालने की आदत है। फिर अक्सर ये ट्वीट भी ये लोग डिलीट कर जाते हैं। अक्सर फिर जो है वो जारी बात है कि आपको एक प्रॉपर आपके एक क्या उसको कहते हैं, झूठ बोलने में इतना कॉन्फिडेंस PMLN को हो गया है, और उनके तर्जमान कुछ तो अच्छे भले पढ़े लिखे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि अपने ये उन निकम्मे और नालायक और जो इनके जो भगोड़े लीडरान है जो बाहर से बैठ के पाकिस्तान के ऊपर कदगन लगाते हैं, ये उसको डिफेंड भी कैसे करते हैं। अब एग्जांपल इस वाले केस की लेते हैं। अभी आपने कहा कि सुलेमान शहबाज और किसी के जो मुंजमद अकाउंट्स थे वो फ्रीज नहीं हुए। अच्छा, अगर सुलेमान शहबाज का केस था इंग्लैंड के अंदर, तो उससे शहबाज शरीफ के गुनाह कैसे धुल गए? शहबाज शरीफ ट्वीट कर रहे हैं, भंगड़े PMLN डाल रही है कि शहबाज शरीफ के गुनाह धुल गए, वो तो फिर सुलेमान शहबाज का केस है। अब दूसरी नहीं सुन सकती है, वो बात मुकम्मल कर ले, मैं मुकम्मल कर लूं, आपको पूरी बात अभी मैं मुकम्मल कर रही हूं। बात यहाँ से शुरू होती है कि 2019 में गालियां सुनने के लिए नहीं आए, यहाँ हम गालियां सुनने के लिए बिल्कुल नहीं आए। मैं ज़रताज से ये मुतालबा करूंगा कि हम यहाँ गालियां सुनने के लिए बिल्कुल नहीं आए। ये क्या तरीका है कि ये भगोड़े, ये चोर, ये डाकू, आप ये, और इसके अलावा क्या मैं आपको कहना शुरू कर दूं? ये सब कुछ आप कमाल करती है। मेरा ख्याल है कि आपका माइक खराब है। प्लीज होल्ड योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ।
میں نے نہ آپ کو گالی دی نہ میری تربیت آپ کے لیے ڈران کی ہے کہ میں کسی کو گالیاں دوں نہ میں کسی کو پر اٹیک کرتی ہوں. آپ پلیز ریکارڈنگ نکلوائیں, پلیز مائنڈ یور لینگویج. محمد احمد خان صاحب میں آپ کی عزت کرتی ہوں تو عزت میری ہے, میں نے آپ کو کوئی گالی نہیں دی, میں نے آپ کو کوئی گالی نہیں دی. اور اس وقت چونکہ ہم فریام فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کر رہے ہیں, میں نہیں چاہتی ہوں کہ عوام کو غلط فہمی ہو. پلیز اتنا ہائپر نہ ہو, اتنا ہائپر نہ ہو, پلیز اتنا ہائپر نہ ہو, اتنا ہائپر نہ ہو, پلیز پلیز. محمد خان صاحب پلیز کنٹرول یور سیلف, کنٹرول یور سیلف. میں آپ پلیز آپ کسی کو چور بھی نہیں, جب چور ہوگا تو چور کہیں گے نا, یہ بات نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, ہم ریکویسٹ کریں. کیسے کہہ سکتی ہے چور؟ کسی کو کوئی چور نہیں کہہ رہا. nobody should call چور. آپ کسی کو کوئی چور کہہ دے. میرا خیال ہے کہ پانی پیئے ٹھنڈی سانس لے, پانی پیئے. آپ گھر سے لڑکے آئے, میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں. پلیز آپ اس چیزیں سے بات نہ کریں, کام ڈاؤن کریں. تمیز سے میں ساتھ ہمیشہ پروگرام کرتے ہیں, تمیز میں رہیں, تمیز میں رہیں. پلیز پلیز کام ڈاؤن. کوئی کسی کو چور نہ کہے, کوئی کسی کو. آپ پلیز بدتمیزی مت کریں. محمد احمد خان صاحب پلیز بدتمیزی مت کریں. یہ دنیا آپ کو واچ کر رہی ہے. آپ اپنی گالی گلوچ والی سیاست ادھر ٹاک شو میں مت لے کر آئیں. آپ دونوں سنیں گے, دونوں مہمان پلیز, آپ دونوں بہت ریسپیکٹفل ہیں میرے لیے, پلیز کام ڈاؤن. دونوں ایسے کبھی نہیں کرتے. میں نے نہیں کیا, پلیز میرے اوپر الزام مت لگائیں. تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ ملک صاحب فریہ میں نے کوئی بات نہیں ہوسٹ کریں نا اگر آپ نے بلایا تو. ملک صاحب انہوں نے کوئی گالی نہیں دی, نہ کوئی دے سکتا ہے اس پروگرام پہ. اور کوئی اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر چور نہیں کہنا تو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ چور نہیں کہنا, ٹھیک ہے. ایسا نہیں چلے گا. فریہ لیٹس بی کسی کو چور بگوڑا نہیں بگوڑے ہیں. فریہ میری بات پلیز, نو پلیز, دس از مائی رائٹ ٹو ٹاک ہیئر. اگر ایک شخص چیخ چلا رہا ہے اپنی پارٹی کی تربیت کی گالی گلوچ کی یہاں پہ ٹاک شو میں کر رہا ہے, بغیر سنے ان کو آڈیو سنوائی کہ میں نے کیا کہا ہے. آئی تھنک ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, ان کو کوئی ایشو ہوا ہے. نہ میں اس طرح کے ٹاک شو کرتی ہوں, نہ میری تربیت ہے. میرے خاندان میں گالی گلوچ نہیں ہے, میری مریم نواز کی تربیت نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ گالی گلوچ کروں. پلیز ہولڈ یور سیلف. اور محمد احمد خان صاحب آپ تمیز اور عزت والے بندے, عزت والا شو کریں. ملک صاحب آپ آج کیوں غصے میں اتنا زیادہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, آپ نے سنا ہی نہیں ہے. آپ اس لیے بلاتی ہیں اپنے. اچھا آپ کو کس پارٹ پہ آپ نے کہا کہ چور لٹیرے نہ کہیں, میں نے ان سے ریکویسٹ کر لیا چور لٹیرے نہ کہیں. مجھے کیا تکلف ہے, نہیں تو میں آپ کو کیا کہوں. یہ غلط بات کر رہے ہیں. This is totally unethical. اچھا کسی کو کہہ رہے ہیں چور unethical. I at least do not expect this from محمد احمد خان. اگر ملک صاحب لوگوں کے ساتھ ملک صاحب اگر اجازت دے دیں ہم تھوڑا سا. I don't trust this what I'm doing. Malik Saab, at least I even don't trust you what you are doing because that's what not I expect from you. That's not your caliber. آپ پہلی دفعہ نہیں آئے پروگرام میں. That's not your caliber to degrade yourself. بہرحال کیس کی بات. بہرحال محمد احمد خان صاحب کا کام یہ تھا کہ میں سچ نہ بولوں. Let's come to the case. صرف simple question یہ بتا دیں. یہ اپنی پارٹی کی تربیت شو کر رہے ہیں. اچھا چلیں, آپ کو شرم بھی آتی ہے جھوٹ بولنے پہ. This is not the way Fariya. This is not the way. عمران خان سے سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں. اب اگر اجازت دے دیں دونوں پلیز ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی نہ کریں. پلیز میں نے نہیں کچھ کہا. جی میں کہہ رہی ہوں کوئی. I have not said anything. This is on record. Okay ٹھیک ہے. محمد احمد خان صاحب is crossing his limits. Without any reason he is imposing something on me which I have not done. ابھی ان کو بات تو کرنے دیں ملک صاحب, ان کی بات تو ہم نے سنی نہیں ہے. آپ کو میں نے پورا ٹائم دیا تھا بات کرنے کے لیے. لیٹ می جسٹ کم ٹو ہر. آپ صرف یہ بات بتا دیں کہ منی لانڈرنگ بغیر چور ڈاکو لٹیرے کے بغیر یہ کہیں بات ہو سکتی ہے اس کے بغیر. فریہ میری بات سنیں. For more than 10 minutes he spoke uninterruptedly. میں نے نہیں ان کو کوئی بات کی, میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا, میں نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا. اور اگر محمد احمد خان صاحب آنریبل ایم پی اے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہمیشہ تمیز سے عزت سے پروگرام کرتی ہوں, میں نے کبھی ان کو وہ نہیں کیا, میں نے کبھی ان کو کوئی بات نہیں کی. بٹ یہ کانسٹنٹ دیکھیں اب اگین مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں, یہ ان کی تربیت ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی ٹاک میں کچھ ایسی بات بھائی انہوں نے مجھے انٹرپٹ کیا ہے. یہ آپ دیکھیں محمد احمد خان صاحب پلیز, آپ کو دنیا واچ کر رہی ہے, آپ مجھے بار بار انٹرپٹ کریں. آپ کو کچھ کہنا ہے نا تو آپ اپنی باری پہ بولیں. دوسری بات میں آپ کو کلیئر کر دوں, ہمارے ساتھ کنڈی صاحب بھی موجود ہیں. میری پارٹی کی اور میرے لیڈر کی تربیت ایسے نہیں ہے اور میرے خاندان کی بھی تربیت ایسے نہیں ہے کہ میں کس ساتھ گالی گلوچ کروں. آپ کو کوئی غلط فہمی ہو اور اگر آپ کی پارٹی میں کوئی ایشو ہے آپ کائنڈلی یہ فوٹیج نکلوا لیں جی آپ کو فریہ. اور دوسرا آپ کو دنیا واچ کرے. anyhow he wasted a lot of time of mine, so let's come to the point. So ابھی آپ کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ غلط بیانی کریں شہزاد اکبر صاحب, آپ کا موقف ہی غلط ہے. اگر یہ شہزاد اکبر کو گالیاں دے, اس کو جھوٹا کے سرٹیفائیڈ کے, اور اگر پی ایم ایل این جھوٹ بول رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو لائسنس ٹو کل
चांसेस टू कैरेक्टर असैसिनेशन है, ये किसी और को जवाब नहीं देने देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, अच्छा जी, मनी लॉन्ड्रिंग, मैंने एक बार डेविड रॉस की डेविड रॉस इनके लिए बैठा रहा कि आपने इराक के जो है लोगों के पैसे खाए, आपने ज़ल्ला ज़दगान के, आप आके उसको क्लियर करें। एक धेले की करप्शन करने वाले ने उसका जवाब नहीं दिया, ना उसके ऊपर कोई मुकदमा किया। पहला झूठ उन्होंने बोला। दूसरा इन्होंने कहा है कि जिस सुलेमान शहबाज कल बरी हुए हैं तो भंगड़े जो है शहबाज शरीफ साहब डाल रहे हैं, इसका मतलब शहबाज शरीफ के केसेस हैं। सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ साहब अलग हैं, वो उनके उसके आपस के अलग अलग करना में। अब तीसरी बात आते हैं, एनएस से बरतानिया के अंदर एक बैंक उनको लिखता है कि उनके पास कोई मशकूक ट्रांजैक्शंस है, पाकिस्तान के अंदर से उनके पास कोई मशकूक ट्रांजैक्शन है। एनएसए पाकिस्तान को लिखती है, जो एसिड रिकवरी यूनिट है वो लिखती है, और बरतानिया लिख रहा है कि हमें एनसीए ने कहा है कि हमारे पास कोई मशकूक ट्रांजैक्शन है, आप ये अकाउंट देखिए कि ये आपके मुल्क में इनके ऊपर केसेस है कि नहीं। सो इट मीन्स कि पाकिस्तान ने ये केस मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर शुरू नहीं किया, ये उनके बरतानिया की हुकूमत में लिख रहे हैं। सुन लें। अब एक अकाउंट है जो वो बैंक कह रहा है कि उसकी ट्रांजैक्शन के उनको मशकूक नहीं लगी, उन्होंने वो मुंजमद नहीं किया, जो सुलेमान शहबाज का केस है। अब असल केस ये है जो कि अगले हफ्ते तक शहबाज शरीफ ने जवाब देना है। पहले सवाल उन्होंने जवाब ये देना है कि इनके पास देखिए ना, शहबाज शरीफ ने जवाब ये देना है कि 7 अरब की जो टीटी केसेस हैं उनके पैसे उनके पास कहाँ से आए। दूसरा 25 ये उनकी अभी नेक्स्ट जो है वो हेयरिंग है नैब की कोर्ट में। अभी सेकंड उनके ऊपर जो ये जवाब आना है कि उन्होंने 25 अरब की जो मनी लॉन्ड्रिंग की है 14 चपरासियों के जरिए, उसका जवाब भी उन्होंने देना है। तीसरा जो उनके ऊपर मुल्तान नैब ने उनको केस भेजा है और एफआईए ने भी उनसे सवाल किए कि जो लाल सहारा पार्क है उसके अंदर 14,400 किनाल जो जमीन थी जो लाल सहारा पार्क नेशनल पार्क के लोगों की थी, वो आपके हमजा शहबाज के और जो बलीगुर रहमान साहब थे उनके नाम पे वो कैसे चढ़ी, और वो आपने अपने नाम कैसे की जबकि वो नेशनल से। तो और ये जो जवाब थे कि एक 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, ये जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरा आई एम रियली सॉरी फरिया, मेरे घर वाले भी ये प्रोग्राम देखते हैं, मेरे कोलीग्स भी देखते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी देखते हैं। मोहम्मद अहमद खान साहब क्रॉस्ड हिज लिमिट, उन्होंने बेवजह यहाँ पे चीखो पुकार की है। मैं इसके ऊपर मैं आई सीरियसली, मुझे शर्मिंदगी हो रही है इस प्रोग्राम में इस तरह बैठ के। मुझे अफसोस है कि उन्होंने बात को पूरी तरीके से सुना नहीं है। गाली गलोच करना, खवातीन के कैरेक्टर असैसिनेशन करना, खवातीन के ऊपर बाकायदा हमले करना, और आज जो मरियम औरंगजेब ने किया है, आप प्लीज मरियम औरंगजेब की फुटेज चलाएं। ये पार्टी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, बयानी इनकी जंग है, इनकी पार्टी में वरासत की जंग है, लिहाजा इनके जो तर्जमान है वो आके हम पे गुस्सा निकालते हैं। प्लीज अपनी पार्टी में अपने मसले हल करें, हमारे ऊपर फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे मत निकालें। आप दोनों बहुत मोहतरम हैं, वी कैन टॉक अबाउट लाइक हर चीज को काम डाउन किया जा सकता है। आई कम टू यू कुंडी साहब, कल वजीर दाखिला शेख रशीद ने इलेक्शन से पहले नून लीग में 3 धड़े बनने की पेशन गोई की, उसके बाद आपने ये फैसला भी देख लिया। सो लग रहा है कि आपस में बयानियों की जंग है, पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, आपने बात की इंटीरियर मिनिस्टर की कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग 3 हिस्सों में तकसीम है या 2 में है या 5 में है। पहले 2 कहते थे, अब वो 3 पे आ गए, वो करें 3 है। जो भी मतलब है कि है, मैं खुद ये समझता हूँ, मेरा अपनी ज़ाती राय है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि ये मैं नहीं समझता कि तकसीम है। एट द एंड ऑफ द डे जो है वो जो वोट बैंक है या जो जिसकी बात चलती है मुस्लिम लीग में, मैं उनकी इंटरनल अफेयर ज़्यादा नहीं जानता हूँ, वो है नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब इस पार्टी के मेरे ख्याल में कि वो हेड हैं और उन्हीं का बयाना चलता है। और ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, पार्टी के अंदर इख्तलाफ, मतलब है कि इख्तलाफ राय हो सकता है। हम भी अपनी पार्टी के अंदर बैठते हैं, फोरम्स में बैठते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज मुख्तलिफ लोग होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे पार्टी के जो आखिरी फैसला होता है, जो कि पार्टी के चेयरमैन और उनकी टीम करती है, हम उसी को फॉलो करते हैं। इस तरह बाकी पार्टियों में ये चीज़ होती है, इख्तलाफ राय होता है, डिस्कशन होती है, फिर आखिर में एक रिजल्ट आता है जिसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये चीज़ें मैं नहीं समझता कि ये होगा। एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे, मैं समझता हूँ कि ये एक होंगे। माजी में भी काफ़ी चलता रहा कि जी शहबाज शरीफ साहब की ये राय है, राय हो सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि पार्टी जो है वो स्प्लिट होगी और 2 राय होंगी उसके अंदर। ये मेरा जो है उस तज्जिया है। शहबाज शरीफ साहब को नून से भी ज्यादा उनके इंटरनल अफेयर्स का पता है, वो उनका अपना वो होगा, पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग का जो है ये चीज होगी। लेकिन एक चीज है कि जिस चीज पे आपने भी डिस्कशन की और उसमें
تھوڑی سی تلخی بھی ہوئی. پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے ہر کسی کا. میں ایک پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں یا میرے باقی 2 کولیگز ایک پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں, ہمیں تسلی سے سننا چاہیے. لیکن یہ بات بھی میں نہیں سمجھتا کہ ہم سب میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اگر کسی لیڈرشپ کو کوئی لقب دوں تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ دوسرے بھی میرے لیڈرشپ کو وہی لقبات سے ہوں گے. تو اگر ہم میرے خیال میں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اور کسی لیڈرشپ کو اگر ہم لقبات نہ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ آف ویو فیصلہ عوام نے کرنا ہے. جو لوگ آپ کا بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں انہوں نے آخر میں جا کے اس کا رزلٹ نکالنا ہے کہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے. ایک کیس تھا جس پہ کل ہم نے نیوز میں دیکھا, آپ کے چینلز پہ دیکھا, جس پہ ایک شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے کو جو ہے انہوں نے, جو میں نے نیوز میں دیکھا کہ ان کے اکاؤنٹ جو فریز تھے 21 مہینے سے ان کو انہوں نے وہ کر دیا ہے, کیا نام ہے, کھول دیا ہے, وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ تھا کہ جی شاید پاکستان کی حکومت اور نیب نے اور ہمارے جو یہاں پہ ریکوری یونٹ ہے انہوں نے کوئی لیٹر لکھا تھا, جو بھی تھا. یہ چیزیں چھپنے والی نہیں ہے, یہ لیٹرز آ جائیں گے, یہ چیزیں آ جائیں گی. ماضی میں بھی شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس پہ کہا تھا اور اس کو وہ اون کر رہے تھے کہ جی لندن میں یہ چیز چل رہی ہے, وہ چیز ہو رہی ہے. تفصیلی فیصلہ بھی مجھے نہیں پتا, میں باہر تھا, شاید اگر آج آ گیا یا آ جائے گا تو اسے بھی دیکھ لیں گے کہ تفصیلی فیصلے میں کیا ہے, تو پھر اس پر ہم ڈیبیٹ کر بھی سکتے ہیں. لیکن انیشل جو شارٹ فیصلہ تھا اس میں انہوں نے بری کیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. وقت ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. سو ملک احمد خان صاحب, موونگ فارورڈ کیا آپ کیا واٹ نیکسٹ آپ کو لگتا ہے؟ یقیناً پولیٹیکل نیریٹو موجود ہے لیکن بہت جگہ پہ ابھی جواب دہی ہونی ہے. کچھ کا ذکر زرتاج گل صاحبہ نے کیا, نیب ہے یا دیگر معاملات ہیں. سو واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے فریہ, میں نے جب آپ سے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی تو میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتائی کہ جس میں کتنی گورنمنٹ آف پاکستان کی این سی اے کے ساتھ جو کورسپونڈنس تھی, میں نے اس کے آپ کو کچھ تقریباً 5 حوالے دیے اور 30 سے زیادہ میں نے کہا کہ ہم شواہد دے سکتے ہیں. میں نے تو ایک کاؤنٹ پہ بھی جس پہ کیونکہ شہزاد جو بھی بات کر رہے ہیں, شہزاد اکبر, میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن میں نے یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا, میں نے صرف یہ کہا, حالانکہ یہ کوئی اتنے ان پارلیمنٹری الفاظ بھی نہیں ہیں جہاں پر آپ کہیں کہ مردوں کے کفن کے فنڈز لے کر چلے گئے. یہ بہت ان پارلیمنٹری ہے اور بڑی ہی بے بنیاد بات ہے. زرتاج میری چھوٹی بہن ہے اور میں تو کیونکہ 4 سال سے ہم سن رہے ہیں, اور یہ جب جا کے بیٹھتے ہیں چور, ڈاکو, بھگوڑے, کفن چور, کیا واٹ از دس؟ یہ تو دس از ایبسولوٹلی انبیریبل, برداشت نہیں ہوتا. اب یہ کیسے کریں گے؟ اور جب ہم بتا رہے ہیں, حقیقت بتا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ ایک نہیں, میں نے آپ کے اوپر کوئی چڑھائی, یہ this is once you and me are sitting here, there is no gender. آپ اور میں دونوں پارٹیز کے نمائندے ہیں. آپ کا مجھے بہت احترام ہے, آپ میری چھوٹی بہن ہیں. میں بھی آپ کو مریم بی بی کی طرح نہیں کھیلتی ہوں. I've always نہیں دیکھیں نا, آج آپ اپنے معیار سے گرے ہیں. آپ اپنا آج ٹاک شو دیکھیے گا, آپ آج اپنے معیار سے گرے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, اب آپ کیا کر رہی ہیں, اب آپ کیا کر رہی ہیں. اگر ہم کوشچن پر آ جائیں, ملک صاحب پلیز, مجھ سے بھی ناراض ہیں, زرتاج سے بھی ناراض ہیں. نہیں دیکھیے فریہ, میرا آپ سے بھی ایک سوال ہے. سر میں موڈریٹ اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ میں حیران ہو رہی ہوں, آپ دونوں نے آج تک کبھی پروگرام میں اتنا اعتراض نہیں کیا. ملک صاحب, میں نے کہہ دیا کہ کوئی لیڈرشپ کے اوپر بات نہیں ہوگی. میں نے یہ رول ابھی یہاں پہ دیا ہے کہ پلیز نہ کریں. بات کرنے کی اجازت ہے جی, آپ بات کرنے کی اجازت. آپ مجھے کوئی ایک انسٹانس بتا دیں کہ جس پر ہم نے کبھی ان کے لیڈر کے متعلق کوئی ایک ان پارلیمنٹری بات کی. وہ کہنے کو ہم بے شمار کہہ سکتے ہیں اور اتنی زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے اٹھ کے جانا مشکل ہوگا. لیکن سٹل اب ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی جو زرتاج کہہ رہی تھیں کہ ڈیوڈ روز کے خلاف کو مقدمہ اور وہ منی لانڈرنگ, یہی انویسٹیگیشن این سی اے نے کی ہے. اور ڈیوڈ روز کا جو آفتاب محمود, وہ منی پارٹ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایم سی اے اگر ایک انکوائری کرتی اور اپنے یو کے سٹیزن کے اوپر نہیں کرتی, جو کہ الج کیا جا رہا ہے, جس کا وہ اپنی درخواست میں لکھ رہے ہیں, اپنی جو این سی اے نے اپلیکیشن فائل کی فار اکاؤنٹ فریزنگ, اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہے ڈیوڈ روز کے. اس کا ڈیوڈ روز کے اوپر ہم نے کیس کیا. ڈیوڈ روز نے آج تک 7 مہینے سے ان کو نوٹسز ہو رہے ہیں, 7 ماہ سے ڈیوڈ روز
वहाँ पर अपनी एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे। और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा, वहाँ पर ऐसे तो नहीं होगा कि जैसे पाकिस्तान के कुछ कोर्ट्स में आप डेफेमेशन के दावे कर दें और वो अरसों पड़े रहते हैं और उनके ऊपर कोई प्रोसीड नहीं होता। वहाँ पे ये लाइबल का लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ है और उसमें हमें डेविड रोज की 7 महीने की पेंडेंसी फॉर नॉट कमिंग अप टू द कोर्ट, उसके ऊपर कोई ना कोई जजमेंट आज या कल के अंदर आने वाली है। इस केस में जिसके ऊपर हम पूरी बहस कर रहे थे, इसमें तमाम वो एलिगेशंस जो कि पाकिस्तान में अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मे इट बी नैब, मे इट बी FIA, जो भी जरताज कह रही थी कि 25 अरब के, सिंपल रीज़न ये है कि अगर किसी के एक कारोबार का टोटल क्वांटम, एक शुगर मिल का अगर आपका टोटल हुजम जो है वो 1 अरब रुपए के करीब है सालाना, या 3-4 कारोबारों का मिला के आपकी टोटल टर्नओवर कोई 150 करोड़ या 200 करोड़ है, तो इन्होंने क्या किया है कि उनकी टोटल 10 साल की ट्रांजैक्शंस उठाकर कहा कि ये जी 20-25 अरब रुपए इनके बैंकों में गए। दिस इज व्हाट द केस इज। ये कोई तरीकाकार है करने का? और उसके बाद उसके ऊपर कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम मुझे एलेज करें ना, मुझे बताएं। अभी कल एक नॉवल बात लेकर उठ के आ गए हैं, परसों एक कोई नया अफसाना तराश के लिए आए। हम 4 साल से कितनी खंदा पेशानी के साथ किस तरह से हमने एक बात पर इनको जवाब दिया है, और ये ऑनस्लॉट अब ये नहीं चलेगी। If somebody will say a single word, चाहे वो कोई भी बैठे, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, या वो प्रोग्राम नहीं होगा या आगे बात नहीं चलेगी। इस तरह की अनपार्लियामेंट्री बात नहीं होगी। ओके राइट, वो कह रहे हैं मतलब सबूत आप करके देख लो, ट्राई टू डू इट। Right, he said nobody is going to do that. No cross talk. I'll just ask you the question. जो मैंने उनसे सवाल पूछा, what next? अच्छा, आपके अकाउंटेबिलिटी के नैरेटिव को तो धचका लग गया जबरदस्त। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात है कि खंदा पेशानी से PMLN ने एक ही काम किया, और वो ये है कि बड़ी ऑर्गेनाइज करप्शन करके उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। हम 5 दफा नहीं 25 साल भी अगर आपने अभी उन्होंने कहा कि नहीं सॉरी अगर आपने 25 साल भी या 30 साल भी मुल्क को लूटा है, तो आपसे उतनी दफा ही सवाल होगा, चाहे आप खंदा पेशानी से जवाब दें या इस तरीके से जवाब दें जिस तरह आज मोहम्मद अहमद खान साहब बिहेव करें। तो मैं, चूंकि जाहिर बात है इनको लग रहा है कि कुछ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, जो कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि उसमें माशाल्लाह से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में इनके 5 लोग डिस्क्वालीफाइड सुप्रीम कोर्ट से हो चुके हैं, जिस तरीके से तलाल चौधरी या निहाल हाशमी या फलाने ज़बान इस्तेमाल करते थे। मैं ज़रा कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। ये मेरे पास केस है पनामा का। पनामा केस में ये लिख रहा है आर्टिकल, क्योंकि ये लॉयर भी हैं, ये लिख रहा है, सुन ले, एक सेकंड फरिया सुन लेना, फरिया सुन ले। ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 62(1)(f which sets the precondition for a member of a parliament to be sadiq and amin, honest and righteous। अब ये क्या कह रहा है कि नवाज शरीफ ने इस प्रोविजन के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे, और ये 5 जजेस कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं 28 जुलाई 2017 को, हम शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, अभी तो हम इन केसेस की बात कर रहे हैं। नहीं फरिया प्लीज सुन ले, वो कह रहे हैं कि ये डिसऑनेस्ट, सादिक और अमीन नहीं है। अब इसकी ये कौन सी अंग्रेजी या कौन सी इसकी उर्दू में करेंगे। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को जब 4 हफ्ते के लिए